15 ایسے گانے جس کے گانے کے بعد انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، جو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ ساتھ میں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان میں نکاح ٹوٹ جائے گا، ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ایسے ایسے الفاظ گانوں کے اندر ہیں کہ جس کی وجہ سے بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے اور انسان بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایسے 10 گانے بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسے 10 گانے ہم نے کافی تلاش کے بعد ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ ایسے گانا سننا یوں بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس میں موسیقی ہوتی ہے، بینڈ باجا ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے۔ لیکن اگر کفریہ الفاظ ہو، جس میں ایسے الفاظ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہو، تو لہٰذا پھر وہ شخص جو گانے والا ہے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اب وہ کون کون سے گانے ہیں؟ تو ہم نے 10 گانے ایسے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ تو پہلا گانا جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ بھی ہم آپ کو بتلانے والے ہیں، جو ہر مسلمان کی زبان زد ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے، وہ آگے بتلانے والے ہیں۔ ایک گانا جو بہت مشہور ہے، جو گایا جاتا ہے کہ جس کے اندر بیچ میں یہ الفاظ ہیں کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت میں تجھے میرے یار۔ تو یہ جو گانا ہے، اس گانے میں اللہ تعالیٰ پر العیاذ باللہ یہ لفظ آ رہا ہے کہ قدرت نے یعنی اللہ نے تجھے فرصت میں بنایا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ لفظ سراسر کفریہ لفظ ہے اس گانے کے اندر، جس میں یہ گانا شاید شروع میں یوں ہوتا ہے کہ کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت میں تجھے میرے یار۔ تو اگر ہم اس گانے کو گاتے ہیں تو لہٰذا ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہمارے بیوی اور ہمارے درمیان میں طلاق واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بہت بچنا چاہیے، ہم صرف آپ کو متنبہ کرنے کے لیے بتلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا گانا جو ہم نے لکھا ہے، جو گانا گایا جاتا ہے وہ گایا جاتا ہے تو ہی رب تو ہی دعا۔ اس میں عاشق اپنے معشوق کو کہہ رہا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے۔ تو لہٰذا انسان کو رب کہنا، خدا کہنا، یہ لفظ بھی انسان کے کفر تک پہنچانے والا ہے۔ تو لہٰذا ایسا گانا ہمیں بالکل نہیں گانا ہے تاکہ ہم ایمان سے خارج نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ گانا بھی بالکل کفریہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا گانا جو بہت زیادہ گایا جاتا ہے کہ خدا بھی جب تمہیں میرے پاس دیکھتا ہوگا کتنی انمول چیز دے دی یہ سوچتا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ گانا بھی آپ نے کافی سنا ہوگا۔ تو اس گانے کے بعد بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا گانا گانے والا، کیونکہ اس لیے کہ خدا اگر یہ چیز سوچے گا کہ میں نے کتنی انمول چیز تجھے دے دی، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سخت الفاظ ہیں جس سے گانے والا شخص ایمان سے نکل جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس گانے کو بالکل نہیں گانا ہے، نہ ہی ایسے گانے کو سننا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو گانا بہت زیادہ مشہور ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، یہ گانا بھی بہت کافی مشہور ہے، بہت زیادہ سنا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے نوجوان بہت زیادہ گانے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اگر اس طریقے سے گانا گایا کہ جس میں ایک عاشق اپنے معشوق سے کہہ رہا ہے، ایک محب اپنے محبت کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، یہ بالکل سراسر کفریہ الفاظ ہیں جو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے گانا گانے والا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ گانا بالکل نہیں گانا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں گانا کہ میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں، تو یہ گانا سراسر کفر پر دلالت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا گانا گانا بھی بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے گانا گانے والا، بلکہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کے اور بیوی کے درمیان میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس گانے سے بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹا گانا کہ یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا جانا، تو یہ گانا بھی کافی مشہور ہے۔ تو اس گانے کے اندر بھی دوستی کو خدا کا لفظ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تیری دوستی کو خدا مان لیا، رب مان لیا، اور رب ایک ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان بات کا خوب خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو گانا بڑا مشہور ہے، گایا جاتا ہے، جانے نہیں دیں گے تجھ کو چاہے تجھ کو رب بلا لے، ہم نہ رب سے ڈرنے والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتنے سخت الفاظ ہیں، العیاذ باللہ۔ اس طرح کوئی شخص گانا گاتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بڑا ٹرینڈ ہوا تھا، یہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا، شاید نواز الدین صدیقی کا یہ گانا تھا۔ نواز الدین صدیقی نے اس میں فلم میں رول کیا تھا کہ شراب پیتے پیتے جس کے ہاتھ کانپتے ہوں، اس کے اندر ایک بالکل شرکی الفاظ ہیں
اس میں کہا گیا تھا گانے میں کہ میں سچ بولوں رب یہاں ہے ہی نہیں، بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ رب کے ہونے کا انکار کر دینا سراسر یہ کفر ہے، یہ ہمیں کفر تک پہنچانے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے یہ گانا گایا ہے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے اور ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ گانا گانا بھی بالکل حرام ہے، اس گانے سے بہت پرہیز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور گانا جو بہت زیادہ گایا جاتا ہے وہ یہ گایا جاتا ہے کہ بتاؤ یاد ہے تم کو جب دل کو چرایا تھا، چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا۔ تو یہ جو گانا گایا جاتا ہے کہ چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اللہ کے بارے میں یہ بات کرنا کہ چرائی چیز کو تو نے خدا کا گھر بنایا تھا، تو اس طرح گانے سے بھی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ گانے سراسر کفر پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور گانا ہے کہ رب بھول چکا ہے۔ تو یہ جو گانا گایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رب بھول چکا ہے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ خود یہ فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، کہ تیرا رب کبھی نہیں بھولتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی شرک پر دلالت کرتا ہے، کفر پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے گانے گانے سے ہمیں خود بھی پرہیز کرنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ ہم نے کافی محنت کے بعد یہ گانے ہم نے جمع کیے اور ہم نے آپ کو صرف متنبع کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے، تاکہ ہم شرک سے بچیں۔ آج کل ہم شرک بس یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خدا کے علاوہ دوسرے کے سامنے ماتھا ٹیکا ہے بس اسی کو شرک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے گانے گانا اور ان پر عقیدہ رکھنا یہ ہمیں بھی کفر تک پہنچانے والے ہیں اور دائرہ ایمان سے خارج کرنے والے ہیں، اور شادی شدہ ہیں تو ہمارے اور بیوی کے درمیان میں نکاح کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم ایسے گانا گانے سے بالکل پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ دوسروں کے پاس ضرور ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ دوسرے بھی ایسے گانا زبان سے گانے سے پرہیز کریں اور عقیدہ رکھنے سے تو بالکل پرہیز کریں۔ تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے تفصیل سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کسی گانے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کفریہ ہے یا نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔